نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 13واں پارہ سورۃ رعد، آیت نمبر 32 and 33، لفظی ترجمہ۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، اُسْتُہْزِیَ، تمسخر کیا گیا، برسولین، رسولوں کے ساتھ، من قبلک، آپ سے پہلے، فَأَمْلَيْتُ، پس مہلت دی، لِلَّذِینَ، ان کو جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، ثم، پھر، أَخَذْتُهُم، پھر پکڑ لیا میں نے، فَكَيْفَ، پس کیسا کان ہوا عقاب، میرا بدلہ۔ أَفَمَن، کیا پس وہ جو ہوا قائم، کھڑا ہے، علی کل نفس، ہر متنفس کے ساتھ، بما، اس کے جو کسبت، اس نے عمل کیے، وجعلوا، اور مقرر کر رکھے ہیں، للہ، اللہ کے لیے، شرکاء، شریک، استغفر اللہ۔ قل، کہہ دیجئے، سموہم، کہہ دیجئے کہ نام لو ان کے، ام یا تنبئونہ، کہ کیا تم بتاتے ہو اسے، بما، وہ جو، لا یعلم، کہ اس کے علم میں نہیں، فی الارض، زمین میں، ام یا، بظاہر، ظاہری، من القول، بات، بلکہ زینا، مزین کیے گئے، للذین، ان لوگوں کے لیے جو کفروا، کافر ہیں، مکرہم، ان کے فریب، وصدوا، اور روک لیے گئے، عن السبیل، راستے سے، ومن، اور جس کو، یضلل اللہ، گمراہ کر دے اللہ، فما، پس نہیں لہ، اس کے لیے، من ہاد، کوئی ہدایت کرنے والا۔ فرمایا، بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو میں نے ان لوگوں کو مہلت دی جنہوں نے کفر کیا، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، تو میرا عذاب کیسا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ سے پہلے بھی میرے بہت سے رسولوں کا استہزاء کیا گیا، تو میں نے ان کافروں کو کچھ دنوں کی مہلت دی، خوب چین اور سکون کے ساتھ رہے، پھر اچانک میں نے انہیں پکڑ لیا، اور میرا عذاب بہت ہی سخت ہوتا تھا۔ سورۃ فرقان میں فرمایا، اور عاد اور سمود کو، اور کنویں والوں کو، اور اس کے درمیان بہت سے زمانے کے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور ہر ایک کو ہم نے اس کے لیے مثالیں بیان کی، اور ہر ایک کو ہم نے تباہ کر دیا، بری طرح تباہ کرنا۔ استغفر اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اِنَّا کَفَّيْنَاکَ الْمُسْتَہْزِئِینَ، یعنی سورۃ ہجر کی آیت، بے شک ہم آپ کو مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں کافی ہیں، اور فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اڑانے والے یہ لوگ تھے، ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوث زہری، ابو زمعہ، اسود بن مطلب، حارث بن عطیل سہمی، عاص بن وائل۔ سیدنا جبریل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان استہزاء کرنے والوں کی شکایت جبریل علیہ السلام سے کی۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ولید کو کر دیا، اور اس کی بغل میں ایک رگ کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے ولید کے ساتھ کیا کیا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، میں نے اسے سزا دے دی۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے اسود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا، اور اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی جبریل علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے اس اسود کا کیا کیا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، میں نے اس سے انتقام لے لیا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے ابو زمعہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، اور اس کے سر کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے کہا، آپ نے اس کا کیا بندوبست کیا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، میں نے اس سے بھی بدلہ لے لیا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے حارث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، اور اس کے سر یا پیٹ کی طرف اشارہ کیا، اور کہا، میں نے اس سے بھی انتقام لے لیا۔ اسی طرح عاص کا گزر ہوا تو جبریل علیہ السلام نے اس کے پاؤں کے تلوے کی جانب اشارہ کیا، اور کہا، میں نے اس کو بھی دبوچ لیا۔ ولید کو سزا اس طرح ملی کہ خزاع قبیلے کا ایک شخص جو اپنے تیروں کو ترتیب دے رہا تھا، اس کے پاس سے ولید کا گزر ہوا تو ایک تیر اس کی بغل کے نیچے رگ پر جا لگا، اور اس نے رگ کو کاٹ دیا، اور اسود بن مطلب اندھا ہو گیا۔ اسود بن عبد یغوث سے انتقام اس طرح لیا گیا کہ اس کے سر میں زخم ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ حارث سے انتقام اس لیے لیا گیا اس طرح سے کہ زرد پانی نے حارث کو گھیر لیا، وہ اس کے پیٹ میں داخل ہو گیا، اور صورتحال یہ ہو گئی
استغفار نعوذ باللہ کہ اس کا پخانہ اس کے منہ سے نکلنے لگا۔ پھر وہ اس بیماری سے مر گیا۔ آج کو سزا اس طرح ملی کہ اس کے سر میں اس طرح کا پھوڑا نکلا جس طرح ایک کانٹے دار پودا حجاز کے ریگستان میں اگتا ہے۔ وہ پھوڑا اس کے سارے سر میں پھیل گیا اور اس سے مر گیا۔ آج کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ گدھے پر سوار ہو کر طائف کی طرف نکلا۔ گدھا کودا، اس نے اس کو کانٹوں پر گرا دیا، کانٹا اس کے پاؤں کے تلوے میں پیوست ہو گیا اور وہ اسی سے مر گیا۔ فرمایا تو کیا وہ جو ہر جان پر اس کا نگران ہے، جو اس نے کمایا، کوئی دوسرا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے اللہ کے کچھ شریک بنا لیے۔ کہہ دیجئے ان کے نام لو، یا کیا تم اسے اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ زمین میں نہیں جانتا، یا ظاہری بات سے کہہ رہے ہو؟ بلکہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ان کا مکر خوشنما بنا دیا گیا اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ اس استفہام سے مقصود کفار کی زجر و توبیخ ہے۔ کیا وہ معبود برحق جو ہر ایک کی نگرانی کر رہا ہے، جس سے اس کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ مخفی نہیں، ان بتوں کی مانند ہے کہ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، اور نہ کسی نفع نقصان کی قدرت رکھتے ہیں؟ گزشتہ مضمون ہی کی مزید تاکید کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ ذرا تم اپنے ان معبودوں کی صفات تو بیان کرو، اور غور کرو تو صحیح کہ کیا وہ تمہاری عبادت کے مستحق ہیں؟ کیا وہ اس کے اہل ہیں کہ انہیں اللہ کا شریک بنایا جائے؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جھوٹے معبود کا دعویٰ کر کے کیا تم اللہ کی ایسی بات کو خبر دیتے ہو جس کا اسے علم نہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ تم